السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے سوال لیا ہے، یہ سوال ہے نوشاد احمد سیفی پلکھوا سے۔ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ کس طرح کے ولیمے میں شامل ہونا چاہیے تاکہ دین کا نقصان نہ ہو۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اپنے جو سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس میں اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق ریاکاری اور دکھلاوے سے بچتے ہوئے احباب اور رشتہ داروں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ولیمہ دراصل نکاح کے شکرانے کی دعوت ہے اور اس کے لیے افضل وقت رخصتی کے بعد کا ہے۔ کسی مصلحت سے 2-4 دن بعد بھی ولیمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ نکاح کی بشاشت اور نکاح کا جذبہ اور نکاح کی جو چستی تھی وہ ختم ہو جائے، وہ باقی نہ رہے، اتنے دنوں کے بعد ولیمہ نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کا عام لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری یا مسنون اور سنت نہیں ہے، بلکہ صرف مباح اور جائز ہے۔ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ولیمہ مسنونہ کی ہے۔ جو مسنون اور سنت ولیمے کی حیثیت ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ ولیمے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ جب تک میاں بیوی آپس میں صحبت اور ہم بستری نہ کر لیں اس وقت تک ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں پھیلی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکے کی طرف سے جب بھی نکاح کی دعوت کی جائے تو وہ ولیمہ ہوگا اور ولیمے کی سنت اس سے ادا ہو جائے گی، چاہے میاں بیوی میں خلوت اور تنہائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ کیا جائے، یعنی میاں بیوی دونوں تنہائی میں رہ لیں، اس کے بعد ولیمہ کیا جائے، اور اس میں اگر کچھ روز کی تاخیر اور دیری ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ولیمے کے لیے میاں بیوی کا صحبت کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ شب زفاف میں اگر عورت حائضہ ہو، یعنی پہلی جو رات ہوتی ہے، اگر اس رات میں عورت حائضہ ہو، اس کو ماہواری ہو رہی ہو، MC ہو رہی ہو، تو اس سے صحبت اور ہم بستری کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر حیض سے پاک ہو تو جماع میں صحبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ولیمہ یا نکاح کی تقریب میں عورتوں کا بلانا یا ان کا جمع ہونا یہ فی نفسہ منع نہیں ہے۔ عورتوں کا جمع ہونا، عورتوں کا آنا جائز ہے، جمع ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے موقع پر خواتین گھر میں جمع ہوئی تھی۔ اگر کوئی غلط کام نہ ہو تو ایسی تقریبات میں خواتین کے جانے میں، عورتوں کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس موقع پر زیورات اور ملبوسات کی نمائش یا زبان کے گناہ کثرت سے ہوتے ہیں، تو واقعتاً حسن تدبیر کے ساتھ ان غلط کاموں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مرد حضرات اپنی عورتوں کی ذہن سازی کریں تو امید ہے کہ ان غلط کاموں میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر عورتیں ولیمے میں جائیں، دعوتوں میں جائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو، مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مردوں کا کھانا الگ اور عورتوں کا کھانا الگ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے۔ عورتیں بے پردگی کے ساتھ اپنی نمائش کرنے کے لیے شادیوں میں جاتی ہیں، ولیموں میں جاتی ہیں۔ ان کا مقصد اپنی نمائش کرنا ہوتا ہے، اپنی لڑکیوں کو بنا سجا کر لے جاتی ہیں اور وہاں پر ان کی نمائش کراتی ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر اختلاط ہوتا ہے۔ اختلاط مرد و زن جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، یہ وہاں پر کھلم کھلا ہوتا ہے اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، اس کو نئے دور کی ترقی کے نام پر یاد کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی دعوتوں میں تو شامل ہونا، شریک ہونا صحیح نہیں ہے، شریک نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے شادی ہو، نکاح ہو یا ولیمہ ہو۔ اس طرح کی دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے جس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، یا جہاں پر بینڈ باجا ہو، یا جہاں پر DJ بج رہے ہوں، جہاں پر گانے اور ناچ گانے ہوں۔ اس طرح کی شادیوں میں، ولیمے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح
वलीमे में गरीबों और मिस्कीनों को शामिल न किया जाए, सिर्फ मालदारों को बुलाया जाए, मालदारों को दावत दी जाए, गरीबों को दावत न दी जाए, सिर्फ मालदारों को तरजीह दी जाए, तो ऐसे वलीमे में शरीक होना और उसमें खाना नाजायज़ और हराम तो नहीं है, लेकिन अहादीस में ऐसे वलीमे के खाने को बदतरीन वलीमा कहा गया है। सुन्नत और सही तरीक़ा यही है कि आइज़ा और अक़रबा वग़ैरह में से जो हमारे रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनमें से सिर्फ़ मालदार और बाहैसियत लोगों को ही न बुलाया जाए, बल्कि गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों को भी बुलाया जाए और उन्हें भी इज़्ज़त के साथ खिलाया जाए, इज़्ज़त के साथ बिठाया जाए, इज़्ज़त के साथ उनका इस्तक़बाल किया जाए। तो जिस वलीमे में गरीब न हो, सिर्फ़ मालदार हों, ऐसे वलीमे को, ऐसी दावत को, ऐसे खाने को बदतरीन वलीमा ऐसे वलीमे को कहा गया है। और जिस वलीमे में मालदारों के साथ गरीब भी हों और गरीबों को बराबर का दर्जा दिया जाए, बल्कि मेरा कहना तो ये है कि गरीबों को मालदारों से भी ज़्यादा अगर इज़्ज़त दी जा रही है तो ऐसा वलीमा काबिल एहतराम है, ऐसा वलीमा काबिल ताज़ीम है, ऐसा वलीमा बहुत बाबरकत है और ऐसा वलीमा करने वालों के लिए मुबारकबादी है, वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो ख़ुलासा ये है कि वलीमा सुन्नत है, तो वलीमे में हर उस काम से बचा जाए जो खिलाफ सुन्नत हो, और जो काम हराम है उनसे बचने की पूरी कोशिश की जाए। तो बतलाने का मकसद ये है कि जिन वलीमों में हराम काम खुल्लम खुल्ला हो रहे हों, ऐसे वलीमों में शरीक होने से बचना चाहिए। अगर वलीमे में इस तरह के गलत काम हो रहे हों, दावतों में इस तरह के गलत काम हो रहे हों, तो ऐसी दावतों में शरीक नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी दावतों का बाइकाट किया जाना चाहिए, ऐसी दावतों को बिल्कुल नकार देना चाहिए, ऐसी दावतों में शरीक ही ना हों और उन लोगों का जो जज्बा है उस जज्बे को दबाया जाए, उनसे बतलाया जाए कि जब वलीमा सुन्नत है और तुम सुन्नत समझ कर रहे हो तो सुन्नत काम सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, सुन्नत काम सुन्नत के मुताबिक ही होना चाहिए। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल भी करेंगे। अगर आप अमल करेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहरहाल अब आपसे रुख़्सत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।